بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی حال اللہ مقاموں کو مطالعات آپ کی خدمت میں آج 21 جولائی کو حاضر خدمت ہوں، اور آج کے درس کا نمبر ہے 203 اور ظاہر ہے کہ ایام اعضاء چل رہے ہیں، اور ان ایام اعضاء میں جو مجالس ہوتی ہیں ان کے موضوعات ایسے ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو۔ آج تھوڑا سا ذکر تقویٰ کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے، اور اس سلسلے میں جو تقویٰ کے مراتب ہیں پہلے تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں کرنا چاہوں گا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کی ربوبی حدوں کا لحاظ رکھے اور اپنے بندہ ہونے کو ملحوظ خاطر رکھے، چونکہ خدا کی بندگی کی حدود بہت وسیع ہیں، اور اسی طرح سے تقویٰ کے بھی مختلف مراتب اور درجے ہیں، اور یہ وسیع و عریض حدود ہیں، اور بہت سے معنوی اور روحانی مقامات تک رسائی سر و سلوک کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، جبکہ دیگر مقامات مثلاً ایمان و تقویٰ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ آغاز سے انتہا تک تمام مقامات سالک کی نظروں کا مرکز رہنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو یہ باور کروایا کہ یہ تقویٰ کا اولین درجہ ہے، اور یہ پتہ دیتا ہے کہ تقویٰ کے اور بھی مراتب و درجات ہیں جو کہ انسان کے مرحلے وار روحانی سیر و سلوک میں سامنے آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ان کا تذکرہ یہاں کوشش کرتا ہوں میں کہ کر دوں۔ تقویٰ ایک عملی چیز ہے، یہ تقویٰ کا اولین درجہ خدائی فرامین کے عین مطابق اعمال کا بجا لانا ہے۔ اس درجے میں واجبات کو ادا کرنا اور حرام کاموں کا ترک کرنا یہ پہلا قدم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کے مطابق اللہ کے احکام بجا لانے اور یہ بتایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو بجا لائے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو خدا کی حقیقی خدمت کے راستے پر چلتا ہے اور بہت دھیان کے ساتھ دنیا کو ساتھ بھی رکھتا ہے اور لوگوں سے تکبر اور خود کو ان سے سمجھنے کی سوچ کے ساتھ نہیں ملتا، وہ اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک آیت کی تلاوت کی کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو عملی تقوی پر پوری طرح سے عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نفسانی عیوب کو خود سے دور کرنے اور تقوی کے بہترین مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قلبی تقوی۔ انسانی قلب کے مختلف درجات ہیں، یہ ضروری ہے کہ خود کو تقوی سے وابستہ رکھے اور خدا بند عالم کے حضور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرے۔ اس طرح سے سالک اگر اپنی قلبی وابستگیوں پر توجہ مرکوز رکھے گا تو اخلاقی برائیوں سے چھٹکارا پا سکے گا۔
اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں کئی جگہوں پر اس مطلب کی تائید نظر آتی ہے۔ امام علی ایسا فرماتے ہیں کہ جو قلب بھی اس دنیا کا متوالا اور عادی ہو، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ تقویٰ کی جانکاہ بنے، یعنی دنیا کا شیدائی ہونا دوسری اخلاقی بیماریوں کے پیدا ہو جانے کا سامان فراہم کرتا ہے، اور اخلاقی برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو اس قدر توانا ہو سکتی ہیں کہ عملی تقویٰ کے آگے بڑھنے کی رفتار کو سست کروا دیتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معرفتی تقویٰ۔ توحید کے اس سفر اور انسان کے رازوں کی پرورش کے لیے اس مرحلے میں تقویٰ سے مراد سالک کا اپنی باطنی دنیا کو خدا کے علاوہ ہر دوسری چیز کی طرف راغب ہونے سے روکنا ہے، اس طرح سے روکنا کہ پھر کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آئے اور بندہ اللہ کی ذات میں ہی خود کو فنا کر ڈالے۔ اور اس آیت میں تقویٰ کے اسی مرحلے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والوں اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور اپنی جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی تمہاری موت جب واقع ہو تو تم اللہ کے فرمانبردار بندے کی حیثیت سے اس دنیا سے سکو۔ یہ ہو گیا قلبی تقویٰ۔ اب سیر و سلوک پہ خدا کی طرف سے توفیق کا اثر ظاہر ہے بہت اہم ہے۔ اس عالم دنیا کی وجودی تحقیقات کی طرف سرسری طور پر بھی متوجہ ہونا کہ وہ کیسے مسلسل ایک ارتقاء و تبدیلی سے گزرتی ہے، ہمیں اس نتیجے پر یہ عمل پہنچاتا ہے کہ کائنات کا ہر جلوہ کسی وجہ اور کسی خاص ماحول کی بدولت ہے۔ کچھ اسباب انسان کے اختیار میں دیے گئے ہیں اور وہی ان کا ذمہ دار ہے، اور کچھ اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ مثلا بیت اللہ کی زیارت جو ایک کامل خیر کا عمل ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اس بارے میں علم و آگاہی حاصل کرے، اس کے ادا کرنے کا پکا ارادہ کرے، اس کا خرچہ اور دیگر ضروریات کا انتظام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شرائط اور لوازمات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہو پاتا، اور ان کے لیے انسان کو ہر اعتبار سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی طرف سفر کرے اور سارے اسباب اور حالات مہیا کرے۔ اب یہ کہ جب خدا اسباب کو مہیا کرتا ہے اور ان کو منظم انسان کر لیتا ہے تو تمام انتظامات اللہ کی طرف سے مکمل ہو جاتے ہیں اور عملی طور پر ایک نیک کام انجام پاتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے عمل خیر انجام دینے کی صلاحیت کو ہم توفیق الہی کہتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا کہ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے صرف اللہ ہی سے تو توفیق ملتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے۔ تو امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہو گئی ہے، جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے کہ اس کا حکم، جن اعمال کا حکم خدا نے دیا ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اعمال خدا کی بندگی برداری میں انجام دیے گئے ہوتے ہیں تو بندہ اس کو اپنے لیے توفیق الہی قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ کسی نافرمانی اور گناہ کو انجام دینے لگتا ہے تو خدا بندے اور اس کے گناہ کے عمل کے بیچ میں وارد ہو جاتا ہے تاکہ بندے کو روک سکے، اور بندہ اس گناہ کو انجام نہیں دیتا تو یہ بھی توفیق الہی کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ اگر خدا بندے کو گناہوں سے
نمٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دے اور خود بیچ میں نہ آئے، اور یہاں تک کہ بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ خدا نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کی مدد نہیں فرمائی، اس کو توفیق نہیں دی۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو یعنی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو علامہ طباطبائی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ توفیق الہی ملنا یا خدا کا بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اس کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ صفات فعلیہ بھی خدا کی وہ صفات ہیں جو خدا کے افعال کی شکل میں ظہور کرتی ہیں، کیونکہ بندے کا وجود اور اس کے اعمال انجام دینے کے اسباب سب خدا کے ہی افعال میں ہیں۔ اور توفیق کا مطلب ہے کہ مختلف اسباب کا بندے کے لیے اس طرح سے آمادہ ہونا کہ بندہ نیک اعمال بجا لانے کی طرف مائل ہو، اور اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے ایسے اسباب و حالات فراہم ہو جائیں کہ وہ نافرمانی سے بچ سکے۔ اس طرح خدا بندے کو بچانا چاہتا ہے تو یہ توفیق الہی ہے۔ حضرت علیہ السلام کے مطابق یہ توفیق الہی ہے، اور توفیق الہی ایک الوہی جذبہ ہے، رحمت خدا ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے جو نجات اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین سرمایہ ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تقویٰ کی توفیق نصیب کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو۔ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ان کے آوان و صاحب میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔